بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 9 دسمبر 2019 رات 8 بجے کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے مقبوضہ کشمیر میں 10 دسمبر کو انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ہڑتال اور یوم سیاہ منانے کی اپیل کی ہے۔ ملک بھر میں طلبہ یونین کی بحالی کے لیے ہونے والے مظاہروں کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور سندھ کابینہ کی جانب سے اسٹوڈنٹ یونین بحالی کا بل منظور کر لیا گیا ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں چاروں صوبوں نے مل کر 2 کھرب 2 ارب روپے کی رقم وفاق کو فراہم کی ہے تاکہ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مقرر کیے گئے مالیاتی اہداف پورے کیے جا سکیں۔ پاکستانی اور ایرانی حکام نے بحری تعلقات کے شعبے میں باہمی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سعودی عرب نے خواتین کے لیے مردوں سے علیحدہ داخلی راستوں اور ریسٹورنٹس میں علیحدہ بیٹھنے سے متعلق دہائیوں سے عائد پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام فوبیا میں مبتلا مشتعل برطانوی جوڑے نے سلور ڈیل کے نزدیک مسافر بس میں مسلم طالبات کو پہلے ہراساں کیا اور پھر ایک باحجاب طالبہ کو مہربانہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ اسٹاک ہوم پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق اسلحے کی عالمی تجارت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ ترکی کے شمال مشرقی علاقے میں تاراندازی کے نتیجے میں ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں 38,000 شہری بے گھر ہو گئے ہیں۔ ملائیشیا کے صحت حکام نے 27 سال بعد ملک میں پولیو کا پہلا کیس رپورٹ ہونے کا اعلان کیا ہے، جس کی تشخیص جزیرہ بورنیو میں 3 ماہ کی بچی میں ہوئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں درد اور ظلم کی داستان طویل ہو گئی ہے۔ مسلسل کرفیو کو 127 دن ہو گئے اور وادی میں ہنوز دفعہ 144 نافذ ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ شہریت کے حوالے سے ترمیمی بل آج بھارتی ایوان زیرین لوک سبھا میں پیش کریں گے۔ شاعر قائد نے فلسفہ، ادب، ثقافت، موسیقی، شاعری اور مزاح کے ساتھ علمی اور ادبی سرگرمیوں پر مشتمل 12ویں عالمی اردو کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کے اتحادی سینیٹر نے امریکی نیول بیس پہ سعودی آفیسر کے حملے کے ضمن میں کہا ہے کہ ملک کو سعودی فوجی تربیتی پروگرام روک دینا چاہیے۔ شمالی کوریا نے سوہائے سیٹلائٹ سائٹ سے انتہائی اہم میزائل تجربہ کر لیا، جبکہ امریکی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ پیانگ یانگ نے اس سائٹ کو غیر فعال کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہانگ کانگ میں اپنے مطالبات منوانے کے لیے 8 لاکھ شہری پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ فرانس کے مختلف شہروں میں اس ہفتے بھی ملک پر قابض سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف زبردست مظاہرے ہوئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے مقبوضہ کشمیر میں 10 دسمبر کو انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ہڑتال اور یوم سیاہ منانے کی اپیل کی ہے۔ سید علی گیلانی نے اپنے ایک بیان میں عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم بند کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں کے انسانی حقوق کی پامالیوں کا سنجیدگی سے نوٹس لیا جائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے مسلسل انکار انسانی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی ہٹ درمی کشمیر تنازع کے پرامن حل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بزرگ کشمیری حریت پسند رہنما کا کہنا ہے کہ بھارت طاقت کے بل پر مسلسل کشمیریوں کی شہری اور سیاسی حقوق پامال کر رہا ہے، اس لیے عالمی برادری کشمیر میں انسانی حقوق کی موجودہ صورتحال پر اپنی خاموشی توڑ دے۔ ملک بھر میں طلبہ یونین کی بحالی کے لیے ہونے والے مظاہروں کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور سندھ کابینہ کی جانب سے اسٹوڈنٹ یونین بحالی کا بل منظور کر لیا گیا ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق اسٹوڈنٹ یونین کا کام تعلیمی ماحول بہتر کرنا ہوگا اور یونین غیر نصابی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے کام کریں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین 7 سے 11 ممبران پر مشتمل ہوگی، جسے طلباء منتخب کریں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کا کام سوشل اور اکیڈمک ویلفیئر کو بہتر کرنا ہوگا۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں چاروں صوبوں نے مل کر 2 کھرب 2 ارب روپے کی رقم وفاق کو فراہم کی ہے تاکہ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مقرر کیے گئے مالیاتی اہداف پورے کیے جا سکیں۔
رپورٹ کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ صوبوں نے وفاق کی جانب سے تقسیم کیے جانے والے فنڈز میں سے عوام کی فلاح بہبود کے لیے 1/4 سے زائد رقم استعمال نہیں کی۔ اس طرح صوبوں نے مالی سال 2019 اور 2020 کی پہلی سرمائی جولائی سے ستمبر میں وفاق کو واپس کیے جانے والے فنڈز کے حوالے سے غیر معمولی کارکردگی دکھاتے ہوئے 2 خرب 2 ارب روپے واپس کر دیے، جو سالانہ ہدف 4 خرب 23 ارب روپے کا 48% ہے۔ وزارت خزانہ کے اعداد و شمار کے مطابق پہلی سرمائی میں صوبوں کی مجموعی آمدن 7 خرب 91 ارب روپے تھی، جس میں فیڈرل ریونیو کی مد میں ان کا مشترکہ حصہ 6 خرب 12 ارب 50 کروڑ روپے ہے، جبکہ صوبائی ٹیکسز 1 خرب 4 ارب 50 کروڑ روپے ہیں۔ اس کے برخلاف صوبوں نے صرف 5 خرب 89 ارب روپے خرچ کیے، جبکہ 2 خرب 2 ارب وفاق کو دیے گئے، لیکن صوبائی حکومتوں نے اپنے ترقیاتی کاموں پر صرف 70 ارب خرچ کیے۔ اس طرح صوبوں کو دستیاب آمدن میں سے ترقیاتی کاموں پر اخراجات کی شرح محض 9% رہی۔ پاکستانی اور ایرانی حکام نے بحری تعلقات کے شعبے میں باہمی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستانی بحریہ کے ترجمان ایڈمرل ارشد جاوید کے کہنے کے مطابق ایران کی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل حسین خانزادی، جو آج پاکستان کے دورے پر ہیں، پاکستانی ہم منصب ظفر محمود عباسی کے ساتھ ملاقات کر کے دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ یاد رہے کہ ظفر محمود عباسی نے گزشتہ سال مئی کے مہینے میں بحر ہند کے سالی ممالک کے بحری کمانڈرز کے 6 اجلاس کی شرکت کے لیے تہران کا دورہ کیا تھا، جس اجلاس کے موقع پر ایرانی بحری اور زمینی فورسز کے کمانڈروں کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق عوامی مقامات پر صنفی تقسیم کی پابندی کے خاتمے کے فیصلے کا اعلان وزارت میونسپل اور دیہی امور سے جاری طویل اور تکنیکی بیان میں کیا گیا۔ مذکورہ اعلان سے قبل ہی جدہ میں ریسٹورنٹس اور کیفے، جبکہ ریاض کے اعلیٰ درجے کے ہوٹلز مردوں اور عورتوں کو آزادی سے بیٹھنے کی اجازت دے رہے تھے۔ خیال رہے کہ ماضی میں روایتی سعودیوں کے درمیان یہ انتہائی حساس مسئلہ رہا ہے، جو مرد اور خواتین کے الگ بیٹھنے کو مذہبی ضرورت کے طور پر دیکھتے تھے، جبکہ سعودی عرب کے پڑوسی مسلم ممالک میں اس طرح کے قوانین نہیں ہیں۔ سعودی عرب نے خواتین کے لیے مردوں سے علیحدہ داخلی راستوں اور ریسٹورنٹس میں علیحدہ بیٹھنے سے متعلق دہائیوں سے عائد پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عوامی مقامات پر صنفی تقسیم کی پابندی کے خاتمے کے فیصلے کا اعلان وزارت میونسپل اور دیہی امور سے جاری طویل اور تکنیکی بیان میں کیا گیا۔ مذکورہ اعلان سے قبل ہی جدہ میں ریسٹورنٹس اور کیفے، جبکہ ریاض کے اعلیٰ درجے کے ہوٹلز مردوں اور عورتوں کو آزادی سے بیٹھنے کی اجازت دے رہے تھے۔ خیال رہے کہ ماضی میں روایتی سعودیوں کے درمیان یہ انتہائی حساس مسئلہ رہا ہے، جو مرد اور خواتین کے الگ بیٹھنے کو مذہبی ضرورت کے طور پر دیکھتے تھے، جبکہ سعودی عرب کے پڑوسی مسلم ممالک میں اس طرح کے قوانین نہیں ہیں۔ اسلام فوبیا میں مبتلا مشتعل برطانوی جوڑے نے سلور ڈیل کے نزدیک مسافر بس میں مسلم طالبات کو پہلے ہراساں کیا اور پھر ایک باحجاب طالبہ کو بے معنی تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق سوشل میڈیا پر 40 سالہ برطانوی خاتون اور ان کے شوہر کی جانب سے 14 سالہ باحجاب مسلم طالبہ کو دھکے دے کر زمین پر گرا کر تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی، جس پر یارکشائر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے برطانوی جوڑے کو حراست میں لے لیا ہے۔ شمالی برطانیہ کے شہر شیفیلڈ میں پیش آنے والے اس واقعے کی ویڈیو میں ایک بس کے اندر برطانوی جوڑے کو اسکول کی باحجاب مسلم طالبات پر چیختے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ برطانوی جوڑے نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے اور حجاب کو برا بلا کہا۔ طالبات کی جانب سے احتجاج کرنے پر برطانوی خاتون نے مسلم طالبہ کو مارا پیٹا، یہاں تک کہ طالبہ کو زمین پر لٹا کر تشدد کرتی رہی، جبکہ اس دوران برطانوی خاتون کا شوہر اسلام کے خلاف بکواس کرتا رہا۔ دیگر مسلم طالبات نے بمشکل تشدد کا نشانہ بننے والی طالبہ کو برطانوی خاتون کے چنگل سے آزاد کرا دیا۔ اسٹاک ہوم پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق اسلحے کی عالمی تجارت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2018 کے دوران اسلحے کی عالمی تجارت میں، جس پر امریکہ حاوی ہے، 4.6% اضافہ ہوا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ کے شعبہ عام کنٹرول کے ڈائریکٹر آرٹ فلورنٹ نے فرانس پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے ایک برس کے دوران امریکہ کی جانب سے دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ فروخت کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ اسلحے کی 59% تجارت کے ساتھ دنیا میں سر فہرست ہے، جس کی مالیت $246 ارب سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ برس کے دوران امریکہ کو اسلحے کی تجارت سے حاصل ہونے والی آمدنی میں 7% کا اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کی اسلحے ساز کمپنیاں چین اور روس کے مقابلے میں دفاعی جدید کاری سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب منافع کما رہی ہے۔ ترکی کے شمال مشرقی علاقے میں دراندازی کے نتیجے میں ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں 38,000 شہری بے گھر ہو گئے ہیں۔
ترکی کرد ملیشیا کی انخلائی تکمیل کے بعد اس علاقے میں محفوظ زون قائم کرنا چاہتا ہے اور وہاں شامی مہاجرین کو وطن واپس لا کر بسانا چاہتا ہے۔ برطانیہ میں قائم شامی رصدگاہ برائے انسانی حقوق نے ایک بیان میں ان نئے شامی مہاجرین کے بارے میں اطلاع دی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان افراد نے کن علاقوں کا رخ کیا ہے۔ ملیشیا کے صحت حکام نے 27 سال بعد ملک میں پولیو کا پہلا کیس رپورٹ ہونے کا اعلان کیا ہے، جس کی تشخیص جزیرہ بورنیو میں 3 ماہ کی بچی میں ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس اے پی کی رپورٹ کے مطابق ملیشیا کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل نور ہاشم عبداللہ نے کہا کہ مشرقی ریاست صبح کے علاقے توران سے بچی کو بخار اور اعصابی کمزوری کے بعد انتہائی نگہداشت یونٹ میں داخل کیا گیا تھا۔ نور ہاشم نے کہا کہ بچی اس وقت علیحدہ وارڈ میں زیر علاج ہے اور اس کی حالت بہتر ہے، لیکن تنفس کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بچی میں 6 دسمبر کو پولیو کی تشخیص ہوئی تھی۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔